نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا، سننے کا اور کہنے کا مقصد بہت اونچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی مصروفیات میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرواتے رہیں کہ ہم کس لیے یہاں پر آئے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے۔ اور اس یاد دہانی کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے اور زندگی میں کس چیز کو اپنی پرائرٹی بنانا ہے۔ کیا ہم نے بہت زیادہ دنیاوی ترقی کو اپنی پرائرٹی بنانا ہے؟ کیا ہم نے بہت زیادہ آسائشوں کو اور لگژریز کو اپنی پرائرٹی بنانا ہے؟ نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور آخرت میں دوزخ سے بچنے کو اپنی پرائرٹی بنانا ہے، اور یہ پرائرٹی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی دنیا نصیب فرما دے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور دنیا کے اندر جو ہم نے محنت کرنی ہے، یہ نہیں کہ میں فارغ بیٹھ جانا ہے، ہمیں دنیا میں جو دنیاوی لحاظ سے محنت کرنی ہے وہ اس نیت سے کرنی ہے کہ ہم جو بھی ہمیں دنیاوی وجاہت ملے، اسٹیٹس ملے، جو بھی ہمیں دنیاوی ریسورسز ملیں، ان سے ہم دین کی سربلندی کا کام لیں۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ نیت ہو جائے گی کہ ہم ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور ان کی امت کی عزت کے لیے ہم استعمال کریں گے ریسورسز کو، تو ہمیں خود دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور ہم اس کا آخرت کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ جس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہے وہ یقیناً شرمندگی کا باعث ہوگی، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو زندگی میں ہمارے دنیاوی ترقی کے ٹارگٹس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آخرت کی ترقی کے ٹارگٹس بھی ہوں، دونوں ٹارگٹس ہونے ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی آخرت کی ترقی کرنے کے بہانے ہم دنیا میں بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ آخرت کی ترقی دنیاوی کاموں کے اوپر چلتی ہے، تو دنیا میں کام ہی کرنا ہے اور وہ کام آخرت میں ترقی کا سبب بنیں گے۔ جیسے کہ عامر جواد صاحب نے بھی بتایا کہ سورہ ملک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں، دیکھیں تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو برے کام کرنے والے بھی ہوں گے، اچھے کام کرنے والے بھی ہوں گے، ہم نے کس میں ہونا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم دنیا کی ضروریات اور خواہشات میں اللہ تعالیٰ کو بھول تو نہیں جا رہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بھولنا ہی ہے۔ ایمان تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہلی پرائرٹی ملے، کہ وہ کام کس طرح کرنا ہے۔ والدین سے بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح حکم دیا ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ ان کے آگے بالکل بچ جاؤ، اور اگر وہ زیادتی بھی کریں تو اف تک نہ کرو۔ تو اگر ابھی یہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی بڑی ترقی کرنی ہے دین میں، بڑا اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اور سنبھالنے سے کیا مراد ہے؟ جو بھی عامر جواد صاحب نے بتایا تھا کہ اپنے آپ کو بے نفس کر لینا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک انتظار کرتے رہے اس شخص کا، اور وہ شخص 3 دن کے بعد آیا، اور یاد رکھیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ہی ایسی تھی کہ آپ کو پھر بھی اس کے اوپر غصہ نہیں آیا، ایک ہلکا سا شکوہ تو کر دیا تمہاری وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، اور شاید وہ بھی اس لیے کیا ہو تاکہ آئندہ وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھے، تھوڑی شرمندگی اس کو ہو جائے، لیکن اس کو کچھ برا بلا نہیں کہا۔ تو کیا وجہ تھی کہ اپنا نفس جو تھا وہ سامنے تھا ہی نہیں۔ تو جب ہمارے سامنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں اور پیروی میں نفس نکل جائے گا تو دین پر خود بخود ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، بھولنا یہی ہوتا ہے کہ ایمان تو ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے، لیکن کام ہم اپنی مرضی کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زندگی کا اصل چیلنج یہ ہے کہ دنیاوی مصروفیات میں رہیں لیکن دل دنیا سے نہ لگائیں، بلکہ دل ہمارا اللہ تعالیٰ سے لگا ہو، اور حرص ہم کو آخرت کی ہو۔ حرص دنیا کی بھی ہوتی ہے، حرص آخرت کی بھی ہوتی ہے۔ تو دنیا کی حرص اگر زیادہ ہوگی تو اس پہ آخرت کمپرومائز ہو جائے گی، تو پھر ہم قرآن شریف کی تلاوت نہیں کریں گے بلکہ میوزک سنیں گے۔ قرآن شریف کی تلاوت مشکل لگے گی، میوزک ہمیں بڑا اچھا لگے گا۔ اور جب آخرت کی حرص ہوگی تو میوزک بے شک کانوں کو اچھا لگ رہا ہو، نفس کو اچھا لگ رہا ہو، لیکن روح کے اوپر وہ بوجھ بن جائے گا، اور روح کو جو سکون ملے گا وہ تلاوت سے ملے گا۔ تو ہم نے یہ چیز اچیو کرنی ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اپنی طبیعت اس طرح کی بنا لینی ہے کہ
اس کو قرآن شریف کی تلاوت اچھی لگے، اس کی چاہت پیدا ہو، زبردستی نہ کرے بلکہ شوق سے اور خوشی سے کرے، اور میوزک کہیں آ جائے تو پھر اس سے بچنے کی پوری کوشش خود بخود کرے، طبیعت پہ بھاری ہو جائے، وہ ایسا ہو جائے۔ تو ایسا کس طرح ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھ کر ان کی صحبت حاصل کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے ذکر اذکار کرتے ہیں، تو اس سے دل کے اندر یہ تبدیلی آتی جاتی ہے۔ اب زندگی کے اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہم نے باتیں بھی کی ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ بتا دیا گیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کافروں کو نہیں کہا ہے، ایمان والوں کو کہا ہے، تو ہم ایمان والے ہیں نا، تو ہم کو کہا ہے اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے نا روزمرہ کے کاموں میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں ہم۔ ورنہ تو آدمی خوف سے سوچے نا، اگر میں غلط کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ کام نہیں کیا تو سزا مل جائے گی، تو ڈرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان تو تم لے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو بھی۔ اور وہ ڈر پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ جو ایمان لانے میں سچے ہیں، جو ایسا ایمان لے کر آئے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں یہ خوف ہے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے محبوب بھی ہیں، ان کے مالک بھی ہیں، تو محبوب ناراض ہو جائے تو ویسے ہی آدمی کی جان نکل جاتی ہے کہ میرے محبوب ناراض ہو گیا مجھ سے، اور اگر مالک ناراض ہو جائے تو مالک سزا بھی دیتا ہے، تو سزا کا خوف بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ محبت پیدا کرنی ہے صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہ کے، اور صرف جائز دنیا میں ضروری انہماک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی غیر ضروری انہماک نہیں کرنا۔ ویسے کسی نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے پڑھے گا، اور 12 گھنٹے پڑھے گا، 14 گھنٹے پڑھے گا، سب کچھ کرے گا وہ، ٹھیک ہے، یا کرے گی، لیکن اس میں نمازیں قضا نہیں کرنی۔ اس میں جو تھوڑا بہت تلاوت کا معمول رکھا ہوا ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس میں جو ویکلی یا ڈیلی اگر کوئی لیکچر چھوٹا موٹا لیتے ہیں، یا درود شریف پڑھتے ہیں دین کے اوپر، دین کی نسبت سے لیکچر لیتے ہیں، یا درود شریف پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نوافل کرتے ہیں، تو ان کا ٹائم بھی نکالنا ہے اس کے اندر۔ تو صرف ضروری انہماک ہوگا جائز دنیا کے کاموں میں، اور دین کو سیکھنے کا بھی ایک پرائرٹی آدمی کی ہوگی، اس پہ چلنے کی کوشش کرنے کی ایک پرائرٹی آدمی کی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، یہ خالی یہ نہیں کہ ڈاکٹر بن جانا ہے، خالی ڈاکٹر بن گئے تو وہ تو کافر بھی بن جاتے ہیں، اس میں کیا کمال ہوا؟ ٹھیک ہے، ہم مسلمان ڈاکٹر بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھا ہوا ہے، ہماری زندگی میں روزانہ 5 وقت کی نمازیں بھی ہوتی ہیں، نوافل بھی ہوتے ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، ذکر اذکار بھی ہوتا ہے، اور جب لوگوں کے ہم علاج کرتے ہیں تو خدمت کی نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں، پیسہ کمانے کی نیت سے نہیں کرتے۔ یہ بڑا فرق آ جاتا ہے مائنڈ سیٹ کے اندر، اگر کوئی سمجھ سکے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے، اللہم آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیروی ہے یہ ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب ہم نے اتنی بہت سی باتیں کی ہیں نا، ابھی اتنی بہت سی ہم نے باتیں کی ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے الگ الگ نہیں کرنی، بلکہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لیں تو پھر ہمیں یہ سب چیزیں خود بخود آ جائیں گی، ہمارا نفس خود بخود ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم ہر کام اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کی اطاعت کرتے ہوئے کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک محبت کا اور اطاعت کا تعلق پیدا کرنا ہے۔ تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بے تکلف ہو جائے۔ بے تکلف کیا مراد ہے؟ کہ بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی بہت زیادہ تردد کے، ڈیفیکلٹی کو فیس کیے بغیر، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مان رہے ہوں اور ان کے پیچھے چل رہے ہوں، بلکہ معلوم کر رہے ہوں کہ کیا فرمایا اس معاملے میں، اس کام پہ، اس پہ ہم عمل کر رہے ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کی ہم نے پہلے بات کی تھی۔ پھر دوسری چیز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہم صحیح طریقے سے حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ پہ سن لیا، فلاں سن لیا، جو بات ہمارے دل کو اچھی لگی میں کہا نہیں یہ والی بات ٹھیک لگ رہی ہے نا، مطلب یہ صحیح کہہ رہے ہیں یار کہ نفل پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں۔ ہاں، نفل پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل کی تلقین تو فرمائی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بندہ ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو نوافل کی بڑی ترغیب ہے۔
لیکن جب آپ انٹرنیٹ سے کسی ایسے آدمی سے جس نے کہ دین کو سمجھا نہیں ہے اس سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بس فرض اور واجب کر لیں، باقی کوئی ضرورت نہیں کرنے کی نا۔ ارے بھائی ضرورت تو ہے، ورنہ تو پوری زندگی جو ہے وہ گناہوں کے اندر گزرے گی۔ یہ نوافل ہی تو بچاتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہوتا ہے اس میں سے نفس نکلتا ہے، دنیا کی محبت نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو تعلیمات ہم نے حاصل کی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا۔ تو عمل کرنا جو ہے اس کا تعلق تزکیہ سے ہے، اور تزکیہ کیا چیز ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالنا، دنیا کی محبت نکالنا، اور نفس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دینا کہ وہ جب خواہش کرے بھی تو اس کو ہم روک سکیں۔ اگر نفس خواہش کرتا ہے کہ میں نے فلم دیکھنی ہے، قرآن شریف نہیں پڑھنا، تو بے شک نفس کی خواہش بہت زیادہ ہو، ہم کہیں کہ فلم نہیں دیکھنے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، میں اپنے کورس کا پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی، میں کوئی اور انفارمیٹیو چیز پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی، لیکن میں فلم نہیں دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم پہلی چیز کے اوپر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیسے حاصل کی جائے۔ ہم نے بہت کچھ سیشنز کیے ہیں اس کے اوپر، جن میں بتایا گیا کہ درود شریف پڑھا جائے، سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات پڑھے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین کی محبت بھی ہمارے اندر ہو، کیونکہ ظاہر ہے جس سے ہمیں محبت ہوگی اس کے محبوب جو ہیں ان سے بھی ہمیں محبت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ ہم نے اس کے اوپر تفصیلی بات کی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سارے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو ان سب سے محبت رکھنی ہے، چاہے وہ خلفائے راشدین ہیں، چاہے وہ امہات المومنین ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہیں، چاہے وہ عام صحابی ہیں، سب سے محبت رکھنی ہے۔ اور اسی ریفرنس سے 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس کے اوپر ہم نے تفصیلی بات کی ہوئی اپنے پچھلے سیشنز میں، وہاں دیکھ لیا جائے کہ کس طرح ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، کس طرح ان کے خلاف بغاوت ہوئی، اور کس استقامت کے ساتھ انہوں نے اس شہادت کو قبول کر لیا۔ یہ 35 ہجری کا واقعہ، 18 ذی الحج جمعہ کا وقت تھا، آپ کی عمر 82 سال تھی، آپ خلیفہ تھے مسلمانوں کے، اور اس عمر میں ان کو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شہید کر دیا گیا۔ جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے، اور ہم نے ان سیشنز کے اندر یہ بات کی تھی کہ 2 باتوں کی وجہ سے آپ نے ان باغیوں سے جنگ نہیں کی۔ چاہتے تو خلیفہ تھے نا، فوج ان کے پاس تھی، کر سکتے تھے۔ ایک حدیث شریف تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں میں ایک دفعہ آپس میں تلوار نکل آئے گی تو قیامت تک واپس نہیں جائے گی نیام کے اندر، یعنی مسلمان پھر آپس میں لڑتے ہی رہیں گے، ایک دفعہ لڑنا شروع کر دیں گے آپس میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں مسلمانوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جو جنگوں کی ابتدا ہے مسلمانوں میں وہ میری وجہ سے ہو، تو میں یہ کام تو نہیں کروں گا۔ حالانکہ ان کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے جو ان کی حفاظت کے اوپر مامور تھے، اور صرف حکم چاہیے تھا ان کا، اور کافروں کو ان کو باغیوں کو روکا جا سکتا تھا۔ کافر وہ بھی نہیں تھے، وہ باغی تھے۔ دوسرا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کو ایک کرتا پہنایا جائے گا، اور لوگ چاہیں گے وہ تم سے اتار لیں، تم نے اتارنا نہیں ہے۔ تو وہ کرتے سے مراد تھی خلافت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلافت چھوڑنے سے بھی منع فرمایا تھا، تو اس لیے انہیں خلافت چھوڑی بھی نہیں اور شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، یعنی صحابہ کرام کے علاوہ جو امت ہے، جو بعد میں آنے والی امت ہے، اس سے بھی محبت لازمی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم نے پچھلے سیشنز میں دیکھا کہ اس کو امت وسطیٰ کہا گیا ہے اور خیر الامہ کہا گیا ہے۔ تو اس امت کی فضیلت کی جو ہے 2 نوعیتیں ہیں۔ ایک وہابی ہے، وہابی سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عنایت کر دی ہے، اس کو کمانا نہیں ہے، یہ خود بخود مل گئی ہے ہم کو نا۔ اور دوسری کسبی ہے، یعنی یہ وہ فضیلتیں ہیں جو یہ امت اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات ہیں ان کی برکت سے حاصل کر سکتی ہے اگر محنت کرے تو۔ اگر محنت نہ کرے تو پھر تو اس کو نہیں ملیں گی، لیکن وہابی وہ ہیں جو وہ محنت کرے نہ کرے اس کو مل گئی ہیں۔ اب ہم آج جو ہیں وہ وہابی فضیلتیں دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس امت کو اپنے فضل سے ویسے ہی عنایت کر دی ہیں۔ تو ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ یہ امت وسطیٰ ہے، اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔
تو یہ آخرت میں اس امت کی ایک خاص عزت ہوگی، خاص مقام ہوگا کہ جب تمام امتیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے جھوٹ بول دیں گی وہاں پہ، اور کہیں گی کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا جس نے ہمیں تعلیمات بتائی ہوں، تو اس لیے تو ہم کافر رہے ورنہ ہم ایمان لے آتے۔ تو انبیاء سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم نے تو ان کو پورا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان لوگوں کے اوپر حجت بنانے کے لیے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کریں گے، اور مسلمان کہیں گے کہ نہیں بالکل ان کے پاس ان کے پیغمبر آئے تھے جنہوں نے پوری بات ان کو پہنچا دی تھی، یہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو وہ جو باقی کفار ہوں گے وہ کہیں گے کہ جی یہ امت تو آئی ہمارے بعد ہے، جس وقت ہم تھے اس وقت تو یہ امت تھی ہی نہیں، تو اس کی گواہی کیسے مانی جائے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا کہ یہ امت سچ کہہ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ بنیں گے، کہیں گے میں نے یہ ساری باتیں ان کو بتائی تھیں اور یہ مجھ پر ایمان لائے تھے۔ تو دیکھیں مسلمان امت اس وقت کفار کی تکذیب کے لیے، ان کو جھٹلانے کے لیے استعمال ہوگی، اور اس امت کے اوپر گواہ جو ہیں وہ اس امت کے رسول ہوں گے۔ تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، تھوڑی مشکل تو لگے گی کہ گواہی کس بات پہ لی جا رہی ہے کہ کافر جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے انبیاء نے ان تک بات پہنچا دی، اور مسلمان امت اس وقت موجود نہیں تھی، تو اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے معتبر کیسے قرار دے دی؟ وہ تو موجود نہیں تھی، تو معتبر ایمان کی وجہ سے قرار ہوگی۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان آ گیا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گواہی دے رہے ہیں، تو اس کی باقی امتوں پر جو گواہی ہے وہ سچی ہے۔ ٹھیک، اس ایمان کی وجہ سے گو وہ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اپنے نبی پہ ان کو یقین تھا، ایمان بالغیب تھا، تو اس کی وجہ سے ان کی یہ عزت اور تکریم وہاں پر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدائشی مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہوں میں کھڑے ہوں گے۔ دوسرا بڑا انعام جو اس امت کے اوپر ہے، اگر ہم سمجھ سکیں، کیونکہ جو نعمت مل جاتی ہے نا اس کا آدمی کو احساس نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے نبی کے طور پہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ خیر البشر ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، حبیب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں تمام مخلوقات میں، ان کو ہمارا نبی بنایا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے بھی آج بات کی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت سے پہلے، یعنی ابھی ان کے پاس وحی نہیں آئی تھی، اس وقت بھی آپ کا کردار ایسا تھا کہ تمام مشرکین، تمام کفار، تمام اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، سچا اور امانت دار۔ اور آپ کی دیکھیں بے نفسی کا حال کہ 3 دن تک آپ انتظار کرتے رہے اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ جس جگہ پہ کھڑے کیوں رہے، وہاں سے گئے کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کی طبیعت مبارکہ نے گوارا نہیں کیا کہ ایک آدمی مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے کہ میں بھی لے کر آتا ہوں، اگر وہ آ گیا اور میں یہاں پر نہ موجود ہوا تو اس کو پریشانی ہوگی، تو اس وجہ سے آپ کھڑے رہے وہاں پہ، ایسا وعدے کے پابند تھے۔ اور جب وہ آگے 3 دن کے بعد اور تکلیف کے اوپر اس نے معذرت چاہی انہوں نے، کیونکہ صحابی ہو گئے تھے بعد میں، کہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، جھگڑا نہیں کیا، بلکہ انتہائی دھیمے لہجے میں کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھ کو تکلیف ہوئی، اور غالباً وہ بھی اس لیے کہا تاکہ وہ آئندہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو ایسے نبی کو جن کے یہ اخلاق تھے اور جو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہیں، ان کو ہمارا نبی بنایا، ہمیں ان کی امت نے بنایا، تو اس وجہ سے اس امت کا درجات بہت بلند ہو گئے۔ تیسری چیز جو اس امت کو نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، یہ بھی ہمیں کمانی نہیں پڑی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کے اوپر بہت مہربان فرما دیا۔ ایک خصوصی محبت، ہر نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت جو تھی اس کا ایک اور ہی معیار تھا۔ تو اس کو قرآن شریف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جن سے ہیں، یعنی انسان ہیں، جن کو تمہاری مضرت، یعنی جو چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے، بہت گراں گزرتی ہے، اور جن کو جو چیز تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے اس کے وہ بہت خواہش مند رہتے ہیں تم یہ چیز لے لو، اور ایمانداروں کے ساتھ تو وہ بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ تو وہ بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بہت ہی شفیق ہے نا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا رؤوف الرحیم ہے، تو کتنی شفقت ہوگی، کتنی مہربانی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر۔ تو دیکھیں وہ کس طرح ہماری مغفرت کی دعائیں فرماتے تھے، اور ایک موقع پر ایک حدیث میں ہے کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جہنم کے 6 طبقات ہوں گے، اور سب سے نچلے طبقے کے اندر منافقین ہوں گے، سب سے اوپر والے طبقے میں آپ کی امت کے لوگ، گناہ گار لوگ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پہ اتنی پریشانی ہوئی کہ مستقل دعائیں شروع کر دیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش فرما دیں گے، تو پھر آپ اس کے بعد خوش ہوئے، اور پھر آپ نے کہا کہ میں تو آ کے صحابہ کو بتایا کہ میں یہ دعائیں کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ میں یہ دعائیں کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ مجھے وہ اپنی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے، اور میں تو جب ہی خوش ہوں گا جب میرا کوئی بھی امتی دوزخ میں نہ ہو۔ تو دیکھیں ایسے نبی کی امت میں پیدا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا کہ ہمیں دوزخ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نہیں جانے دینا، تو بس ایمان کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنے ایمان کو بچانا، جس پہ شیطان نے بہت بڑے بڑے حملے کیے ہوئے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر ایسے اسکالرز، سو کالڈ اسکالرز، نام نہاد اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کے اوپر اگر ہم یقین کرتے چلے جائیں، ہم معاف کیجیے گا، اہل حق علماء کو چھوڑ دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور نفس طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اور اس سرکشی کی وجہ سے خدا نخواستہ ایمان سلب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس ایمان کو بچا کے اگر ہم چلے گئے نا دنیا سے، تو انشاءاللہ دوزخ سے نجات مل ہی جائے گی۔ تو یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ بہرحال اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک فضیلت دی کہ اس کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، اور یہ فضیلت کس کے طفیل ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اوپر انتہائی شفیق بنا دیے کہ انہوں نے اتنی دعائیں ہمارے لیے کیں، اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول فرمائیں۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ یہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی نا بات، وہ رحمت، وہ شفقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی نا، تو اس طرح یہ وہابی ہو گئی کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈال دی جو ہمارے لیے شفاعت اور مغفرت کا سبب بنے گی۔ اور اس کے اندر ایک اور اہم بات بھی ہے کہ ایک تو مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبت ہے، اور ایک جو ان کی امت اجابت ہے، یعنی کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے، اس پر بھی آپ کی شفقت کا یہ حال ہے کہ آپ دل سے چاہتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو ان کو آخرت میں عذاب ہوگا اس کے اوپر شدید آپ کے اوپر غم طاری ہو جاتا تھا۔ اور ایک آیت میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے اس بات کے اوپر، یعنی اتنا غم طاری ہوتا تھا کہ یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو اتنی محبت ان لوگوں سے بھی تھی جو مخالفت کر رہے تھے اور ایمان لے کر نہیں آ رہے تھے، کہ کاش یہ ایمان لے کر آ جائیں۔ اور جو ہمیں ایک چیز بہت بڑی مل گئی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن شریف، اور یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو باقی کتابیں تھیں جیسے زبور، تورات، انجیل ہیں، ان کے بارے میں ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ کلام اللہ نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضامین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں اپنے کلام میں نہیں فرمائی تھیں، بلکہ مضامین تھے جو فرشتے کے کلام میں بھی آ سکتے ہیں، یعنی وہ الفاظ فرشتے کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ الفاظ نبی کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضمون تھا۔ کلام مجید یعنی قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں خاص بات کہ اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ تجوید ہے۔ ہم قرآن شریف کو عام عربی کی طرح نہیں پڑھ سکتے، قرآن شریف کو اس طرح پڑھنا جس طرح وہ نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا کہ اس طرح پڑھنا ہے ان الفاظ کو، یہاں پر وقف کرنا ہے، یہاں پر مدح کرنی ہے، یہاں پر کھینچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری چیزیں صحابہ کرام کو سکھائیں، اور صحابہ کرام نے اس کو درجہ بدرجہ آگے پہنچاتے گئے، اور اس طرح تجوید کا ایک بہت بڑا علم وجود میں آ گیا کہ قرآن شریف کو پڑھنا کس طرح ہے۔ تو قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اتنا قرآن شریف کی تجوید سیکھنا کہ آدمی نماز تجوید کے ساتھ پڑھ سکے، یعنی سورہ فاتحہ اور چند آیتیں جیسے آخری 10 صورتیں ہیں، یہ ان کو تجوید کے ساتھ سیکھنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ تم اس کو قرآن شریف کو اس طرح تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا اس کا حق ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو یہ اس کلام مجید کی ایک خاص اہمیت ہے کہ یہ کلام اللہ ہے،
یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتاب دی ہے مسلمانوں کو، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ایک تو اس کی یہ بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے خالی جو معنی ہیں وہ فائدہ مند نہیں ہے، یعنی معنی اپنی جگہ فائدہ مند ہے اور الفاظ اپنی جگہ فائدہ مند ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی طوطے کی نعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ وہ کتاب ہے جس کا تب بھی فائدہ ہے اگر سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو۔ بلکہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو علماء کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو آدمی بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے تو اس کی تو محبت عیاں ہو جاتی ہے نا، کہ وہ صرف محبت میں پڑھ رہا ہے، سمجھ میں اس کو نہیں آ رہا لیکن صرف محبت میں پڑھ رہا ہے، تو یہ محبت کا جذبہ اس کے اوپر آ جائے گا۔ سمجھ وہ نہیں رہا تو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کل کلام کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ بات تو علماء کرام سے وہ سیکھ سکتا ہے نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، تو جو احکامات ہیں وہ تو سیکھ سکتا ہے، لیکن پڑھنا جو ہے یہ محبت کی علامت ہے، الفاظ کا پڑھنا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ طوطے کی طرح پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اس کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے نا، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن آج کل طبیعتیں کمزور ہیں، ہم نے شروع میں بات کی دنیا کے اندر رغبت زیادہ ہے، مصروفیت زیادہ ہے، تو جہاں ترجمے کے اوپر لوگ جاتے ہیں، تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چند دن ترجمے سے پڑھ کے وہ پھر تلاوت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹائم نہیں مل پاتا نا، اگر آدھا گھنٹہ نکالا روزانہ آدھا گھنٹہ نہیں مل پاتا، تو وہ ترجمے سے بھی جاتے ہیں اور تلاوت سے بھی جاتے ہیں۔ تو جو ترجمے سے پڑھ سکے بہت اچھی بات ہے کہ وہ عربی بھی پڑھے ترجمہ بھی پڑھے، لیکن ترجمے کی خاطر عربی کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ تلاوت شدہ الفاظ ہیں تو ان کی بڑی قیمت ہے۔ تو یہ ہمیں بہت بڑی کتاب دی گئی۔ اور اس کتاب کے معنی کے بارے میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے، اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز، ٹھیک ہے، خیرن کہا گیا وہاں پہ نا تنوین کے ساتھ، سب سے اچھی چیز ہم پر نازل فرمائی۔ اور سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 89 ہے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ ہدایت، رحمت اور شفا، دیکھیں اس میں ہدایت کے لیے علم بھی چاہیے ہوگا، یعنی ترجمہ بھی چاہیے ہوگا اور الفاظ بھی چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے بات ہو سکتا ہے کہ جی الفاظ کے معنی نہیں معلوم تو پھر ہدایت کیسے آئے گی، تو ہم نے کہا ہدایت کے لیے ترجمہ تو چاہیے ہوگا لیکن الفاظ بھی چاہیے ہوں گے، اس لیے کہ خالی ترجمے سے آپ کو علم ملے گا، اس سے دل پہ تزکیہ یا نور نہیں آئے گا ترجمے سے خالی۔ جو نور تب دل کے اندر آنا ہے وہ عربی کے ان الفاظ کو تجوید کے ساتھ پڑھنے سے آنا ہے وہ نور، کیونکہ ان الفاظ کی برکت ایسی ہے کہ دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت اس الفاظ کے ذریعے بھی آئے گی، ٹھیک ہے جی، علم بھی آئے گا اور علم پر عمل بھی آئے گا، ٹھیک۔ تو یہاں پہ الفاظ اور معنی قرآن کے دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ جو لوگ خالی ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو وہ علم تو لے لیتے ہیں لیکن وہ علم ٹکتا نہیں ہے ان کے دل میں، کیونکہ دل میں نور نہیں ہوتا نا، تو عربی کے الفاظ کو بہت اہم جانیں۔ رحمت بھی اللہ تعالیٰ کا کلام جب پڑھ رہے ہوں گے تو وہ علم اور وہ الفاظ، ان کی تلاوت، ان کا نور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچیں گے۔ اور شفا سے کیا مراد ہے؟ شفا سے مراد یہ ہے کہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان سے شفا مل جاتی ہے اس چیز سے۔ تو یہ قرآن شریف کی آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کلام کے بارے میں بہت تفصیلی بات فرمائی ہے قرآن شریف کے بارے میں۔ تو ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار رہنا ان قریب فتنے اٹھیں گے۔ تو میں نے عرض کیا، یعنی جو صحابی اس کو بیان کر رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب سے، جس میں تم سے پہلے جو کچھ ہوا اس کی خبریں ہیں اور جو بعد میں ہوگا اس کی بھی اطلاعات ہیں۔ تو جو کچھ پہلے ہوا وہ کیس سٹڈیز ہیں کہ پہلے کی قوموں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو کس طرح عذاب کا شکار ہو گئیں، وہ کیس سٹڈیز بھی یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ جو بعد میں ہوگا وہ پیشن گوئیاں ہیں کہ جو قوم اس طرح کرے گی اس کا یہ ہو جائے گا، اس کا وہ ہو جائے گا، تو جو بعد میں ہوگا اس کی بھی اطلاعات ہیں۔ اور جو تمہارے مابین اختلاف ہوگا اس کا فیصلہ بھی ہے، یعنی کہ قرآن شریف کی وہ تفسیر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، وہ جو مسلمانوں میں اختلاف ہے اس کے درمیان فیصلہ کر دے گی کون ٹھیک ہے۔ اور یہ فیصل کتاب ہے، مذاق و ٹھٹا نہیں ہے۔ جو مغرور اسے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ یعنی کوئی اگر یہ کہتا ہے نا، جیسے کہ یونانی فلسفی کہتے تھے کہ ہمیں نہیں ضرورت، ہم نے اپنے دماغ کو اور دل کو اتنا روشن کر لیا ہے کہ ہم خود حق کو پہچان سکتے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے نا، اپنے نبی پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو جو آج بھی سائنس کی بنیاد پر کہے گا کہ نہیں جی ہم تم سائنس کو فالو کرتے ہیں،
ہم تو فلاسفی کو فالو کرتے ہیں. تو ایسے عقل پرست اور سائنس پرست کو جو قرآن کو چھوڑنے کی بات کرے گا کہ پرانی کتاب نعوذ باللہ اس طرح کہہ کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دیں گے، یعنی اس کو ہدایت سے دور کر دیں گے. جس نے اس کے علاوہ کہیں اور سے رہنمائی لی اللہ تعالیٰ اسے بھٹکا دیں گے. تو توریت، انجیل، اور جو آدمی قرآن شریف کی اس تفسیر سے الگ بات کر رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی ہے، وہ سب لوگ ایسے ہیں جو کہ بھٹکنے والے ہیں. یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے اور بڑا حکیمانہ ذکر ہے. یہ صراط مستقیم ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کے اندر. یہ صراط مستقیم یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں، سورہ بقرہ جو پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن شریف میں، جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہی قرآن ہے جس سے خواہشات کبھی نہیں بہکتی، نہ زبانیں لڑکتی ہیں، علماء اس سے کبھی سیراب نہیں ہوتے، اور نہ ہی بارہا پڑھنے سے یہ پرانا لگتا ہے. تو یہ دو باتیں بتائی گئیں. ایک یہ کہ اس کے علم ایسا ہے کہ جتنی دفعہ علماء اس کو دیکھتے ہیں نئی نئی باتیں ان کے اوپر کھل رہی ہوتی ہیں. جس طرح ان علماء کے علم میں اور روحانی درجات میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے، ویسے ویسے اس قرآن کے مضامین ان پر کھل رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات، یہ تو علم کی بات ہوگی نا، دوسری بات اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ جتنا پڑھ لیں آدمی کبھی نہیں تھکتا. ٹھیک ہے، بلکہ اس کا دل اس سے ایسی انسیت اختیار کر لیتا ہے کہ جتنا زیادہ پڑھے پھر اتنا زیادہ پڑھنے کا دل چاہنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ آدمی قرآن شریف کو زبردستی پڑھتا ہے کہ یہ میری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آئی، مجھے پڑھنی چاہیے. تو اس پہ بڑا بوجھ پڑتا ہے مگر وہ پڑھتا ہے. لیکن جب وہ کثرت سے پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پڑھنے میں دل لگ جاتا ہے. اس کے کان میں یہ الفاظ مستقل گونج رہے ہوتے ہیں، آیتیں گونج رہی ہوتی ہیں، اور وہ جب اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو دل کھنچ رہا ہوتا ہے اس کی طرف، بڑے شوق سے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ پڑھنے سے پرانا نہیں لگتا. تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو ایک قرآن شریف روزانہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے عجائب نہ ختم ہونے والے ہیں. یہ وہی قرآن ہے جیسے سن کر نہ جن رک سکے اور پکار اٹھے. بلا شبہ ہم نے عجیب قرآن سنا جو راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے. یہ سورہ جن کی آیت ہے. اور جس نے اس قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کے کہے پر عمل کیا اس نے اجر پایا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ دیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا اسے صراط مستقیم کی راہ دکھا دی گئی. تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس میں قرآن شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی یہ کتاب ہے. اس کے علاوہ جو اس امت کو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ یہ کہ زمین اس امت کے لیے پوری کی پوری زمین مسجد بنا دی گئی اور پاک کرنے والی بنا دی گئی. یعنی کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور طہورا یعنی کہ پاک کرنے والا فرما دیا. یعنی تیمم سے یہی زمین انسان کو پاک کر دیتی، چاہے جتنی مرضی ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس ناپاکی کو اوپر سے چھوڑا کے، اس کے آثار کو اوپر سے چھوڑا کے جب وہ تیمم کرتا ہے تو اس کی ہڈیاں تک پاک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور تیمم آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے کہ مٹی کے اوپر وہ آپ نے ضربیں لگانی ہوتی ہیں، بس مٹی کو ہاتھ پہ پھیرنا ہوتا ہے اور اس سے انسان کی ہڈیاں تک پاک ہو جاتی ہیں. تو یہ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت ہے جو بغیر کوشش کے، یہ ساری جو ہم نے باتیں کی ہیں نا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بغیر کوشش کے عطا فرمائی ہیں. تیسری چیز کہ اس کی تعلیمات قیامت تک محفوظ رہیں گی. یہ بھی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے کہ کبھی شک ہوگا ہی نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا وہ فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ سورہ حجر کے اندر فرماتے ہیں، آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو یعنی اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے، یہ فرماتے ہیں. تو قرآن شریف کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے معنی بھی محفوظ ہیں، کیونکہ صرف الفاظ کو محفوظ کرنے سے ہدایت نہیں ملنی تھی، معنی محفوظ ہوتے ہیں تب ہدایت پہنچتی ہے. الفاظ محفوظ کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم تک پہنچ جاتا ہے، اور معنی محفوظ کرنے سے اس کلام میں جو ہدایت چھپی ہوئی ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے. اور معنی ہمیں کس نے بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے. تو اس لحاظ سے حدیث اور سنت کا علم بھی محفوظ ہے. آج کل لوگ اس میں بھی بڑا شک ڈالتے ہیں کہ بھئی حدیثیں تو بعد میں بنی تھیں، حدیثوں میں جو صحیح حدیث ہیں ان کو الگ کر دیا گیا ہے، جو ضعیف ہیں ان کو الگ کر دیا گیا ہے، اور جو غلط ہیں
موضوع ہیں ان کو بھی الگ کر دیا گیا ہے۔ مسائل جو ہیں وہ صحیح حدیث کے اوپر ہوتے ہیں، اور فضائل یعنی کہ اگر فضائل سے مراد کیا ہے کہ کسی عمل میں، جیسے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ ایک درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود شریف ہے۔ تو اس کو 80 مرتبہ پڑھیں تو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ فضائل میں استعمال ہو سکتی ہے۔ مسائل یعنی فقہ کے اندر صحیح حدیث استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جھوٹی حدیث جو کسی چیز میں استعمال نہیں تو اس کو بیان کرنا بھی منع ہے۔ تو یہ سب ڈفرینشیشن ہو چکی ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، اور کون سی موضوع ہے یعنی جھوٹی ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ تو اس لیے حدیث کا علم پورے طور پہ محفوظ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی صحیح حدیث کو دیکھیں کہ یہ تو حدیث ہے، قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے نبی کا حکم ہے، اور جو قرآن شریف کے اندر حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اس اطیعوا الرسول کے اندر اس حدیث کے اوپر عمل کرنا، سنت کے اوپر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس امت کو جو کسبی نعمتیں ہیں وہ کون سی عطا فرمائی ہیں، یہ آج ہم نے وہابی نعمتیں دیکھی ہیں۔ بچوں کو آج بتایا گیا ہے کہ وعدہ پورا کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو ہم نے پہلے ایمانداری کی بات کی، سچ بولنے کے تقاضوں کی بات بھی کی، تو ایمانداری اور سچ بولنے کے تقاضوں میں سے وعدہ پورا کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وعدہ امانت داری، ایک امانت، وعدہ آپ کے پاس امانت ہے اگلے کا نا، تو اللہ کریم نے وعدہ پورے کرنے کا حکم فرمایا، یہ ہم پچھلے سیشن میں دیکھ چکے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 91 کے اندر۔ جن جائز کاموں کو پورا کرنے کے وعدے انسان نے خود کیے، اور جو شریعت نے اس کے اوپر وعدے مقرر کیے ہیں کہ تم نے فلاں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، فلاں کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں، فلاں کے یہ حقوق ہیں، شریعت کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں، ان وعدوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جائز کاموں کے وعدوں کو، ناجائز کام کے لیے وعدہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی ناجائز کام کا وعدہ غلطی سے کر لیا تو اس وعدے کا کفارہ تو دینا ہوگا، لیکن ناجائز کام نہیں کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وعدہ پورا کرنے کی بہت تلقین فرمائی ہے، اس میں ہم نے کچھ احادیث دیکھی ہیں، اور اس کا معاشرے کے اوپر بڑا اثر رہتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر لوگ وعدہ پورا کرنے کے پابند ہوں، وہاں پہ امن رہتا ہے، وہاں پہ ایمانداری رہتی ہے، وہاں پہ انصاف رہتا ہے، وہاں پہ آپس میں اعتماد رہتا ہے۔ بہت سے فضائل ہیں وعدہ پورا کرنے کے، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین ناقص ہے، ہم نے حدیث شریف دیکھی ہے۔ اور آج کل ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم وعدے پورے نہیں کرتے، تو اس کے اوپر تفصیلی بات ہوئی ہے پچھلے سیشن میں، وہاں دیکھ لی جائے۔ تو اس کا لب لباب یہی ہے کہ آج کل ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، یہ تو بات ٹالنے کے لیے کہ میں یہ کام کر دوں گا یا کر دوں گی، اور ہماری نیت بھی نہیں تو اس کو مکمل کرنے کی، اس وقت بس ویسی بات ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر نیت نہیں تھی اس وقت مکمل کرنے کی تو وہ جھوٹ ہو جائے گا، اور وہ دھوکہ دہی ہو جائے گی، بے ایمانی ہو جائے گی۔ اگر نیت تھی اور بعد میں کوشش نہیں کی، ٹال دیا، تو اس وقت تو جھوٹ نہیں ہوا، لیکن پھر یہ وعدہ نہ پورا کرنے والی اس میں وعید میں آ جائیں گے۔ اور اگر نیت تھی اور پوری کوشش بھی کی اور پھر بھی پورا نہیں ہو پایا تو اب وہ معاف ہے، کیونکہ پوری کوشش کر لی نا، اس کے اندر انسان کے بس میں نہیں رہا تو پھر وہ معاف ہے۔ پھر عبادت کی بات ہوئی ہے، ذوق عبادت کے اوپر عامر جواد صاحب نے بڑے طویل سیشن کیے ہیں، بڑے اچھے سیشنز کیے ہیں، اور بڑے جامع سیشنز ہیں، ان کو دیکھ لیا جائے۔ عبادت پوری زندگی عبادت ہے، خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو عبادت کے اندر، یہ تو خاص عبادات ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو عبادت بناتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ خاص عبادات ہیں۔ تو پوری زندگی کو ہم نے عبادت بنانا ہے، اور پوری زندگی کو عبادت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جب ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا شروع ہو جائیں۔ تو جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہو، اور جب نماز اللہ کی رضا کے لیے نہ پڑھی جائے بلکہ اس لیے پڑھی جائے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں اور میرے کاروبار میں اضافہ ہو، لوگ مجھے ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں، میں ان کو دھوکہ دے دوں، تو پھر یہ عبادت نہیں ہے، یہ نماز بھی پھر عبادت نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی مقصد کے لیے پڑھی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کسی کے ساتھ ہنس کے بات کرنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، یہ عبادت ہے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا یہ عبادت نہیں ہوگی۔ تو عبادت کیا ہے؟ وہ کام، وہ درست کام، وہ جائز کام جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے کا، اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو پھر وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنی پوری زندگی عبادت بنانی ہے، اور یہ جب بنتی ہے کہ جب ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ارکان اسلام ہے ان کا پورا خیال رکھیں، اچھی طرح ان کو کریں، ان کے سنن مستحبات کے ساتھ کریں، اور پھر ہم کثرت سے ذکر کریں اور نوافل کی کثرت کریں، کیونکہ یہ ذکر اور نوافل کی کثرت جو ہے دل سے غیر اللہ کی محبت کھرچ کے نکال دیتی ہے، دنیا کی محبت کھرچ کے نکال دیتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال دیتی ہے۔ تو پھر آدمی کا ہر عمل جو ہے اس میں سے نفس پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو جاتا ہے،
اور یوں اس کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عبادت نصیب فرما دیں۔ سب لوگ دعا کر لیں اس میں، ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما دے کہ ہماری زندگی کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے اور ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں۔ اللہم آمین۔ اللہم واقعتاً کا واقعۃ الولید، کہ یا اللہ ہمیں بچوں کی طرح گناہوں سے بچا لیں، جس طرح بچے کو بچایا جاتا ہے نا غلط چیزوں، اس طرح آپ ہمیں گناہوں سے بچا لیں۔ اللہم آمین۔ سیرت مبارکہ میں ہم نے ان غلاموں کے واقعات پڑھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور مشرکین نے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان صحابہ رضوان اللہ علیہم نے ایمان کی پختگی کی ایسی مثالیں دکھا دیں کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، غلام جو ہوتے تھے ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے غلاموں کے، اور ان سے ہر قسم کی مشقت لی جاتی تھی، بے شک بغیر کھلائے پلائے ان سے کام لیا جائے، چاہے وہ مر جائیں اس کام کو کرتے کرتے، ان کا کوئی حقوق نہیں تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کے اندر عزت نفس بھی نہیں بچتی تھی۔ تو عزت نفس نہ بچنے کا مطلب کیا ہوا کہ انہیں اپنے کسی قول و قرار کی کوئی حیثیت کا خیال ہی نہیں تھا کہ ہماری بات سے جو ہمارے منہ سے جو بات نکل جائے اس کی کوئی حیثیت بھی ہے نا، اس بات کا خیال ہی نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے ایمان اختیار کر لیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو ان کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ان کے لیے ایسی غیرت بن گیا، ان کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ان کے لیے ایسی عزت بن گیا، ایسی کنوکشن بن گیا ان کے لیے کہ پھر انہوں نے ہر تشدد کو برداشت کر لیا، ہر تشدد کو برداشت کر لیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ تشدد کیا تھا۔ دیکھیں، دھوپ کے اندر اگر آپ کبھی گرم سڑک کے اوپر پاؤں رکھ دیں نا، جب تیز دھوپ پڑ رہی ہو، اور جو لوگ حرم شریف گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جو حرم شریف کے اندر جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں مرمر سنگ اس کی پتھر کی، وہ ایسا پتھر ہے جو گرم نہیں ہوتا دھوپ سے، لیکن جو باہر کی طرف ٹائلیں تھیں ایک زمانے میں، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں، وہ گرم ہو جاتی تھیں۔ تو جن لوگوں کی چپلیں چوری ہو جاتی تھیں وہاں پر یا گم ہو جاتی تھیں، تو وہ جب نکلتے تھے تو ان ٹائلوں کے اوپر پاؤں نہیں رکھا جاتا تھا مکہ مکرمہ کی اس گرمی کے اندر، ٹھیک ہے، رکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ پھر وہ کوئی گتے لپیٹتے، کوئی کاغذ لپیٹتے، کسی سے کہتے کچھ لا دو نا، چل نہیں سکتے تھے اس کے اوپر۔ اور اکثر ہم نے بھی دیکھا ہے موٹر سائیکل کی گرم سیٹ پہ بیٹھ جائیں یا گاڑی کی سیٹ گرم ہوئی اس پہ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی گرمی نہیں جو تپتی ہوئی ریت کی گرمی ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو کپڑے اتار کے اس تپتی ہوئی ریت پہ لٹال دیا جاتا تھا، اس کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، تو کتنی تپش محسوس کرتے تھے، کتنی جلن محسوس کرتے تھے اپنے جلد کے اوپر۔ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ بھی ہے کہ ان کی پشت کے اوپر، کمر کے اوپر جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے جاتے تھے، اور وہ انگارے ان کی چربی کے پگھلنے سے بجھتے تھے۔ ایسا تشدد برداشت کیا، لیکن آفرین ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس ایمان کی پختگی کا ایک ذرہ نصیب فرما دیں کہ زبان سے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں نکلا کہ میں اپنے ایمان کو چھوڑتا ہوں، حالانکہ ظاہراً وہ یہ بات کہہ سکتے تھے تشدد سے بچنے کے لیے، لیکن انہوں نے پسند اس چیز کو کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ برداشت کر لوں، اور اللہ تعالیٰ کو میں کہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی خاطر یہ برداشت کیا۔ جیسے ایک صحابی کا یہ دعا تھی نا کہ یا اللہ جب میرا کل لڑائی ہو دشمن کے ساتھ تو میرے اوپر طاقتور دشمن حملہ کرے، مجھ کو شہید کر دے، میرے ناک کان کاٹ لے، اور جب میں آپ کے حضور پیش ہوں تو آپ پوچھیں کہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو میں کہوں کہ میں نے تو اپنے ناک کان آپ کی راہ میں کٹوا دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا سب کچھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر ہو جائے، ایسا ایمان ہم کو نصیب ہو جائے۔ تو یہ محبت، یہ استقامت ہمیں صحابہ نے سکھائی ہے کہ سب کچھ برداشت کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نہیں ہٹے نا کسی بھی طور پہ، حالانکہ غلام تھے، ٹھیک ہے، ملکیت تھے کفار کی، لیکن نہیں ہٹے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا سارا مال انہی چیزوں پر خرچ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت جو ہے اس کی بھلائی ہو جائے، اس کو کوئی فائدہ پہنچ جائے ان کے مال سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کی طرز عمل کی روشنی میں اتنے دین سے محبت نصیب فرما دیں کہ بڑی سے بڑی مشکل کو ہم برداشت کر دیں، لیکن احکام الہی کو نہ چھوڑیں، حکم الہی کو نہ چھوڑیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو ضرور پورا کر لیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں نا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اس دعوے کے اوپر پورا نہیں اتر سکتے، اور نہ ہم صحابہ کرام کی ریس کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ہو جائیں، لیکن یا اللہ آپ تو قدرت والے ہیں نا، تو ہم صحابہ کرام کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں ایسا تو فرما دیں کہ ہمیں اتنی غیرت پیدا ہو جائے کہ ہم آپ کی رضا کے لیے دنیا کے نقصانات برداشت کرنے والے ہو جائیں،
دنیا کے لالچ میں آپ کے حکم کو نہ چھوڑ دیں، آپ کی رضا کو نہ چھوڑ دیں۔ اللہ ہم کو یا اللہ یہ چیز نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ سب لوگ اس پہ آمین کہیں، شاید کسی کی آمین سے یہ دعا قبول ہو جائے۔ اور دوسرا، ہمارے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کوئی مسئلہ نہ رہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت کیا تھی کہ انہوں نے خوب مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب چیزیں نصیب فرما دیں، اللہم آمین، بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لیں، اللہم آمین۔